ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے، اور ان سب کے بیچ ایک شخص فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا تھا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے اور رات کو تھکے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے۔ خواب سنایا گیا اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور ڈر میں بدلنے لگا۔ ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھیں۔ تب اللہ نے کہا اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق عثمان نے خاموشی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ وہ بہن چھپ کر چلتی رہی۔ آخرکار وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جب صندوق دیکھتی ہیں تو اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ وہ فوراً کہتی ہیں اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن گھمنڈ بول اٹھا یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا، اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا ہے، اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح سے کر سکے۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں دو مرد، ایک بنی اسرائیل سے اور ایک مصری، دونوں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا میری مدد کرو۔ وہ آواز سیدھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ قتل ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور، فرعون کا چہرہ لال۔ حکم نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف یقین۔ اللہ فرماتا ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔
रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं जहां मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रही? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले न जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले और उनके जानवरों को पानी पिलाया और वहां से चले गए। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाक़या सुनाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो नहीं, अब तुम जालिमों से महफूज हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यहीं से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी। अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ या कोई रास्ता पूछ कर आता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए आवाज आई, ए मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तू मुकद्दस वादी में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब मेरी जुबान में गिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सियां फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी अजदहा बन गई। इस अजदहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। वो सब सजदे में गिर पड़े। फिरौन का घमंड और सख्त और गहरा हुआ। वो चीखा, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूँ। कुरान कहता है, वो जुल्म में घिरा रहा। और फिर अल्लाह के अजाब का वक्त आया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को पहली निशानी भेजी, मिस्र की ज़मीन पर एक खौफनाक तूफान। ये सिर्फ पानी की बुलंदी नहीं थी, ये पानी का अजाब था जो उनकी फसलों को बर्बाद कर गया, डबो गया और उनकी रोजी रोटी का सहारा मिट गया। जब तूफान गया और लोग समझे थोड़ा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई, टिड्डी दल जिसने ज़मीन की हर हरी चीज़ को खा लिया। एक और अजाब, जुएं लोगों के जिस्म पर चिपक गईं और हर चीज़ को परेशान करती थीं, हर पल याद दिलाती थीं, ये कुदरत अल्लाह की तरफ से है, न तुम्हारी हवा से। और फिर एक और निशानी, जब हर कोने से मेंढक निकलना शुरू हुए। ये कोई आम मौसम की तब्दीली नहीं, इल्फाज के बगैर आवाज़ लेने वाला अजाब था। 5वां अजाब, और मिस्र का पानी लाल रंग का हो गया। मछलियां मर गईं, पानी गंदगी से भरा हुआ। और फिरौन फिर कहता, ये सब मूसा का जादू है। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम ने खामोशी से अपने घर छोड़ दिए। न उनके पास ज्यादा सामान था, न कोई तलवार, सिर्फ अल्लाह की मदद का यकीन। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि मिस्र से लोग गायब हो गए, बोता बोला, इन्हें हम वापस पकड़ कर लाएंगे। कौम बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंचे। समंदर उनके सामने बहुत गहरा नजर आता था। बनी इसराइल के लोग कहते हैं, हम फंस गए, ये खौफनाक पानी हमारी किस्मत का इंतजार कर रहा है और पीछे मौत का लश्कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें राह दिखाएगा। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی پانی پر ماری، پانی 2 حصوں میں بٹ گیا، 2 دیواریں اٹھی، بیچ میں سوکھا راستہ نکل آیا۔ لوگ چیخے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ فرعون اور اس کی فوج نے وہ راستہ دیکھا، پھر بھی اس نے کہا یہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ گھمنڈ اتنا گہرا تھا کہ حق بتانے والی نشانیوں کے باوجود بھی وہ مان نہیں رہا تھا۔ جب بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر کے بیچ سے نکل گیا، اللہ نے حکم دیا، پانی دوبارہ مل کر سمندر کو بند کر دو، اور ویسے ہی پانی آ گرا۔ لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا، ہر گھوڑا اور ہر سپاہی ڈوب گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، فرعون کی آنکھ کھلی اور اس نے کہا میں ایمان لایا اس رب پر جسے بنی اسرائیل نے مانا، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا آج ہم تیرا جسم بچائیں گے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت بنے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی تھیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، انہوں نے اللہ کے حکم سے ایمان لایا اور اپنے گھر میں صبر اور عبادت سے خود کو محفوظ رکھا۔ اس واقعے نے دکھایا کہ دنیا کا سب سے بڑا گھمنڈ بھی صرف ایک انسانی موت کا شکار ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا اور آپ اس کا پارٹ 2 بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا نہ بھولیں۔ فرعون کا جسم آج بھی موجود ہے مصر کے عجائب گھر میں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، عبرت کا نشان آج بھی زندہ ہے۔ اگر یہ تاریخ تمہیں اندر سے ہلا گئی تو گزشتہ سفر کو سبسکرائب کرو، کیونکہ ایسی ہی اور داستانیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔